بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ذمہ داری۔ احساس ذمہ داری کیا ہے، کس پر لاگو ہوتی ہے، اور یہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان سے کیا کیا کرواتی ہے، اور سوچ کا دائرہ کار کتنا وسیع کرتی ہے۔ انسان احساس ذمہ داری کی وجہ سے نت نئے کام اچھے انداز سے اور فرض شناسی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے، یہ آج کی ہم اس گفتگو کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ آج کی اس گفتگو میں ہم بتائیں گے، بچہ ہو، لڑکا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر آپ کے ماتحت کوئی بھی فرد ہے یا آپ کسی کے تحت کام کر رہے ہیں، بھلے وہ دینی کام ہے، دنیاوی کام ہے، بزنس کا کام ہے، یا اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، آپ اس کام کے ساتھ انصاف تبھی کریں گے کہ جب آپ اس کام کے اندر بالکل مخلص ہو جائیں گے۔ مخلص ہونے کا ایک انداز یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے اندر احساس ذمہ داری لے کر آئیں۔ احساس ذمہ داری ہوگی تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ صبح 9 سے 4 بجے تک، 5 بجے تک میں نے جو کام کرنا ہے وہ اپنے چیف کے یا اپنے آفیسر کے یا اپنے باس کے کہنے کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کو جو ٹاسک ملا ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ نے اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ شام کو جب آپ آفس سے جائیں تو آپ کا جو عملہ ہے، آپ کا جو سٹاف ہے، وہ آپ سے بالکل مطمئن ہو سکے۔ کام کے اندر بسا اوقات سستی آ جاتی ہے، کام کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ کام کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ درمیانی راہیں ایسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کب کہ جب ہمارا احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے۔ احساس ذمہ داری جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان سستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں، آپ ماہانہ یا روزانہ کسی بھی اعتبار سے آپ ملازمت کرتے ہیں اور آپ کو ڈیلی روٹین پر پیسے ملتے ہیں، ماہانہ پیسے ملتے ہیں، تو اب آپ کا حق یہ ہے کہ ان پیسوں کی لاج رکھیں، ان کو حلال کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ کام کو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ اور کام اچھا اور عمدہ طریقے سے تبھی ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں جب احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، احساس بہت بڑی نعمت ہے۔ احساس مجھے اپنی ذات کا بھی ہونا چاہیے، احساس مجھے اپنے مالک کا بھی ہونا چاہیے، احساس مجھے اپنی کمپنی کا بھی ہونا چاہیے، احساس مجھے اپنے بچوں کا بھی ہونا چاہیے کہ جن کی وجہ سے میں بزنس کرتا ہوں، جن کی وجہ سے میں جاب کرتا ہوں، جن کی وجہ سے میں معاشرے کے عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ روزانہ باتیں کرتا ہوں، ان کی سنتا ہوں، کبھی سناتا ہوں، طرح طرح کے معاملات کرتا ہوں۔ احساس ہوگا تبھی آپ اپنے کام کے اندر مضبوط ہو سکیں گے۔ احساس نہیں ہے، آپ کے کام کے اندر کمزوری ہے۔ احساس نہیں ہے، آپ کا بچہ بھی نالائق ہو سکتا ہے۔ احساس ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے گھر کا نظام بکھر سکتا ہے۔ احساس ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنی جاب میں مخلص نہیں ہیں۔ آپ میں اگر احساس ذمہ داری نہیں ہے، آپ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کاروبار بالکل نہیں چلے گا۔ کیوں؟ طبیعت میں احساس نہیں۔ جب اپنی ذمہ داری، جو آپ اپنی بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس اچھے احساس نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی طبیعت میں حساسیت ہے کہ میں اپنے اس کام کو اچھے طریقے سے کروں، تو مجھے بتائیں کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی کا دار و مدار فقط اور فقط اس چیز پر ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر احساس ذمہ داری ہو۔ احساس ذمہ داری اگر ہے تو سمجھ لیجئے، آپ کی عمر 18 سال ہے یا 25 سال ہے، آپ اگر 30 سال کے ہیں، آپ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں، تو سمجھ لیجئے یہی احساس ذمہ داری آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف، منزل کی طرف، اچھے مقام کی طرف دنوں کے اندر لے کر جائے گی۔ یہی احساس ذمہ داری ہی تھی کہ جس کی بدولت آج دنیا کے اندر ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بزنس کے اعتبار سے کہاں چلا گیا، کوئی اپنے علم کے اعتبار سے کہاں چلا گیا، کس نے سائنس کے اندر اتنی ترقی کی کہ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، کس نے علم کے اندر اور علم دین کے اندر اتنی ترقی کی، وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ان سب کامیاب لوگوں کے پیچھے، ان بڑے کامیاب لوگوں کے پیچھے ایک ہی چیز تھی، احساس ذمہ داری۔ مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، بن کے دکھانا ہے، معاشرے کی نگاہوں میں، معاشرے کے لوگوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر میں نے آگے بڑھنا ہے۔ یہی سوچ، یہی فکر اور یہی احساس ان کے ذہن میں، ان کے دل کے اندر جاگزیں تھا، موجود تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آگے بڑھتے ہی چلے گئے، جس کی وجہ سے آج ہم ان کا نام دنیا کے کامیاب لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم بھی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن کب؟ کہ جب
ہماری طبیعت میں احساس ذمہ داری ہوگی. ہم جو کام کر رہے ہیں، بھلے آپ اسکول کے طالب علم ہیں، آپ 8ویں پڑھتے ہیں، آپ 10ویں پڑھتے ہیں، 12ویں میں ہیں، آپ کو انجینئرنگ کر رہے ہیں، ڈپلومہ کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، حتیٰ کہ کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کی طبیعت میں اپنی پڑھائی سے مخلص پن ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے بورڈ میں، ادارے میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں اپنا نمبروں کے اعتبار سے، کارکردگی کے اعتبار سے اور اپنی ہمت کے اعتبار سے نام بنا سکتے ہیں. اگر احساس ذمہ داری نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. ایسے ہی مثال میں دینا چاہوں گا ایک بزنس مین کی. وہ بزنس مین اپنے کام کے اندر جب تک کہ اسے تجربہ نہیں ہے اور تجربے کے بعد یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے اس تجربے کی بنا پر اپنی مارکیٹ میں، اپنے شہر میں اور اپنے ضلع کے اندر ایک نام بنانا ہے، تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پیسہ لگا دیا، وقت دے دیا، اچھی بلڈنگ خرید لی، پلازا خرید لیا، وہاں پہ جگہ بھی لے لی اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں دکان بھی شروع کر دی، لیکن تجربہ نہیں ہے. تجربہ ہے تو احساس ذمہ داری نہیں ہے. احساس ذمہ داری نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ جو پیسہ لگایا، بلڈنگ خریدی، دکان لیا، آپ نے کچھ بھی کیا، آپ اس کے اندر ناکام ہیں. کیوں؟ آپ کو احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نے جو مال خریدا یا اس اچھی لوکیشن پر دکان لی ہے میں اسے کیسے چلاؤں گا، یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی طبیعت میں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ ماموں ہیں، آپ چاچو ہیں، آپ خاندان کے کسی بھی رشتے سے منسوب ہیں، آپ دکان کے اندر دکاندار ہیں یا جاتے ہوئے گاہک بنتے ہیں، آپ کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے تو آپ اپنی فیلڈ میں بھلے سبزی خرید رہے ہیں، بھلے کار خرید رہے ہیں، بھلے آپ بیچ رہے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا سب سے پہلا اور آخری مدار یہی ہے کہ آپ کی طبیعت میں احساس ذمہ داری ہو، دنیا سے اور دنیا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ایسا ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے مقام سے، ترقی سے، منزل سے اور آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا.